الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لیکچرز کا سیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہمارا ٹاپک ہے فال آف اسلام، دا رول آف ریلیجس مسلمز، یعنی کہ اسلام کے ڈاؤن فال میں جو ریلیجس مسلمز کا کردار بنتا ہے، رول بنتا ہے، تو وہ کیا ہے، اور کس طرح ریلیجس مسلمز، مذہبی لوگ جو ہے اسلام کے ڈاؤن فال کو انشور کرتے ہیں۔ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے بٹ یہ ایک حقیقت ہے، تو اسی کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ دس از دا تھیم دیٹ وی ہیو چوزن فار دس لیکچر سیریز، اور آج ہمارا چوتھا اس میں لیکچر ہے۔ 3 جو ہمارے اس سے پہلے والے لیکچرز تھے، پہلے میں ہم نے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کیا، دوسرے لیکچر میں ہم نے پہلی وجہ کو ڈسکس کیا، دیٹ از توحید وداؤٹ ایمان، ایک ایسا فینومینن ہے جس کی وجہ سے تباہی مچ گئی ہے۔ دوسرا ہے عبادہ وداؤٹ انسانیت، عبادہ وداؤٹ ہیومینٹی، جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یعنی کہ ڈسکس کیا۔ آج ہمارا 4تھ لیکچر ہے، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ایک بہت ہی اہم بڑی وجہ جس کی وجہ سے اسلام کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، اور اس میں مسلمان کلیدی کردار نبھاتے ہیں، وہ مسلمان جو خود کو ریلیجس تصور کرتے ہیں۔ اینڈ دا reason that we are going to discuss today is عمل وداؤٹ علم، that is deeds without knowledge۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے یہ لازم بنایا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور سب سے پہلا جو حکم قرآن مبارک کا ہے، سب سے پہلی جو آیت، in fact the very first word that was revealed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، it was اقرا، یعنی کہ آپ پڑھو، آپ جو ہے اسٹڈی کرو۔ اور وہ جو بحث ہے پہلی 5 آیات میں، وہاں پہ قلم کا تذکرہ ہے، علم کا تذکرہ ہے، and all the sorts of things that are associated with actually knowledge۔ تو نالج کو ایک پرائمری پوزیشن اسلام میں حاصل ہے، بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، علم کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے ایک انسان کلام کرے یا پھر کوئی وہ عمل کرے۔ سو دا پوائنٹ از کہ اسلام میں، چونکہ یہ ہمارا ابھی بحث نہیں ہے، اس میں ہم بات زیادہ طویل نہیں کریں گے کہ نالج کی امپورٹنس کیا ہے، بس ہم یہ بتائیں گے کہ نالج جو ہے وہ سب سے پرائمری امپورٹنس رکھتا ہے ان کیس آف اسلام، کیونکہ اسلام میں یہ ہمارے لیے لازم بنایا گیا ہے کہ آپ جب کوئی بھی عمل کریں گے، خاص طور پر اس کو مذہبی سمجھ کے کوئی عمل کریں گے، تو دین ایٹ دیٹ ٹائم یو نیڈ ٹو ہیو ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ، ساؤنڈ نالج اباؤٹ دیٹ ویری تھنگ۔ اگر آپ کے پاس ساؤنڈ نالج نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس عمل میں خود کو یعنی کہ لگانے کی، وہ کام کرنے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ فرسٹ یو گین نالج دین یو کم ٹو دا ڈیڈس۔ لیکن ہمارے پاس ایک ٹرینڈ اب جدید دور میں چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نالج گین نہیں کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ اٹ از sort of universal sort of a phenomenon۔ ہم مذہبی آرگنائزیشنز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، مسجد کمیٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ہم مذہبی ایک لباس جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، all the things which are religious in apparent manner، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کافی کم ٹائم پڑھنے میں لگاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ میں لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ تو نماز ادا کرتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ حج کو بھی جاتا ہے، وہ مذہبی خود کو دکھاتا بھی ہے سوسائٹی میں، داڑھی بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، تو آل دی تھنگس، وہ اوقاف کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، مسجد کمیٹی کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، وہ شاید مذہبی کام بھی اور کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو اماؤنٹ آف ٹائم پڑھنے میں جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں جاتا ہے، تو وہ کافی کم ہوتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز اے ٹریجڈی فار وی مسلمس۔ تو اس کو آج ہم الیبوریٹ کریں گے۔ تو میں نے ابتدا میں سورۃ البقرہ میں سے کچھ آیات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ورس 12 اینڈ ورس 11 اینڈ 12 ان فیکٹ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین میں فساد بپا مت کرو، آپ زمین میں مشکلات پیدا مت کرو، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کام تو کر رہے تھے لیکن اس کام کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے تھے، اور وہ کام جو تھا وہ غلط کام تھا، صحیح کام نہیں تھا، وہ فساد والا کام تھا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو صحیح سمت میں ریفارم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ پرسپیکٹو تھا، یعنی کہ اسلام کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا یہ پرسپیکٹو تھا، حالانکہ وہ خود کو مسلمان ہی تصور کرتے تھے یا مسلمان ہی سمجھتے تھے یا مسلمان جو ہے پیش کرتے تھے خود کو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم ہم المفسدون، نہیں بات یہ ہے کہ یہ تو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ دس تھنگ ڈزنٹ کم ٹو دیئر مائنڈ، دے آر ناٹ ایبل ٹو ریئلائز دس ویری تھنگ کہ what they are doing is actually causing mischief on the earth, it is causing problems, it is creating fuss in the society, it is actually a deviation from the right course of action۔ تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے، ان کے پاس شعور نہیں تھا۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ کبھی کبھار یہ ہر کسی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے پرابلم ہو جائے گی سوسائٹی میں، بٹ ہی اور شی میں کنسیڈر ڈوئنگ ہر سیلف ٹو بی ڈوئنگ اے گڈ جاب، ان کو یہ لگے گا کہ وہ تو ریفارم کا کام کر رہے ہیں، اچھائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو سوسائٹی میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اب لوگوں کا جو کوانٹم ہے، پرپورشن ہے، وہ اس میں بڑھ جائے گا، یعنی کہ لوگ شعور حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے، نالج حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے، لیکن مذہب میں چھلانگ لگاتے رہیں گے، تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹربلسم فینومینن، اور اس سے جو ہے فساد ہو جائے گا، اس سے اصلاح جو ہے وہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ شعور پیدا کرے اپنے آپ میں، نالج پیدا کرے اپنے آپ میں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے اپنے آپ میں، دین ہی ول موو فارورڈ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن اسٹڈی بیک گراؤنڈ میں اتنا نہیں کرتے، ہوم ورک اس کے لیے اتنا نہیں کرتے۔ تو امام عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ، جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک سینٹلی فگر رہے ہیں اسلامی تاریخ میں، خلیفہ بھی رہے ہیں، تو اپنے دور میں انہوں نے جو اس دور کے اسکالرز تھے ان کے لیے ایک خط لکھا، پیغام بھجوایا کہ انہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ یہ امام دارمی نے اس کو جو ہے اپنے مقدمہ، جو ان کی کتاب ہے سنن دارمی جس کا نام ہے، اس کے مقدمہ میں اس حدیث کو درج کیا ہے کہ انہوں نے ان اسکالرس کو یہ لکھا کہ پیغام بھیجا کہ جو لوگ عبادت کریں گے لیکن علم حاصل نہیں کریں گے وہ فساد زیادہ کریں گے، اصلاح ان سے کم ہو جائے گا، یعنی کہ اصلاح کے مقابلے میں فساد زیادہ کریں گے، وہ زیادہ پرابلم سوسائٹی میں کریں گے، مسچیف کریٹ کریں گے۔ تو یہ ایک ان کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس چیز کے بارے میں کہ بھائی پہلے نالج امپورٹنٹ ہے، دین وی کم ٹو دا ڈیڈس۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، تب آپ ڈیڈس کی طرف جائیں گے، عمل کی طرف جائیں گے۔ لیکن آج ٹرینڈ جو ہمارا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، نالج کی طرف ہمارا رجحان کم ہے، لیکن میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن وی گو فار ڈیڈس۔ تو یہ ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے کہ اگر آپ عبادت کریں گے، نالج حاصل نہیں کریں گے تو آپ فساد زیادہ کریں گے، اصلاح آپ سے توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن نالج حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم قرات بھی کرتے ہیں یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ گیو ٹو مچ ایمفیسس آن انڈرسٹینڈنگ دا میسیج آف دا قرآن۔ تو ہم ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بیشتر جو ہم مذہبی لوگ ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا میسیج آف دا قرآن، واٹ آر دا نائسٹیز دیٹ ہیو بین مینشنڈ، واٹ از دا what are dynamics that are shown to be in operation، جن کی وجہ سے اچھائی پیدا ہو جاتی ہے، برائی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سب چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہم عمل تو کرتے ہیں، قرات تو کرتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو نالج ہونی چاہیے تھی یا اس کی وجہ سے جو نالج ہمیں گین ہونی چاہیے تھی وہ ہمارا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارا ایجنڈا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آل دیز تھنگس وی ڈو وداؤٹ نالج۔ یا ہم پھر مسجد کمیٹی میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ مسجد ہے کیا ایکچولی، یہ انسٹیٹیوشن، اس کے فنکشنز کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے، یہ کس طرح نالج سینٹر ہے، یہ کس طرح ریفارم سینٹر ہے، اس میں کس طرح زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے گی یا اوبویسلی ایک تقاضا کیا جائے گا اسلام کے ذریعے سے۔ تو وہ سب چیزیں ہم یوجولی یعنی کہ ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم اسٹریٹ اوے جاتے ہیں، مسجد کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کیا، اپنے آپ کو نام درج کیا اپنا، یا چیئرمین بن گئے، کوئی پریزیڈنٹ بن گیا، کوئی سیکرٹری بن گیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم the amount of knowledge that we need to have about mosque as an institution
from the Quran and the Sunnah that usually is missing. We don't pay attention to that very thing. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم تو کام کرتے ہیں, مذہبی بن کے کام کرتے ہیں, مذہبی خود کو پیش بھی کرتے ہیں سوسائٹی میں, اور ایک مذہبی لبادہ بھی اوڑھتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور آن دا بیسس آف دا کرائیٹیرین دیٹ از پریزنٹ ان دا قرآن اینڈ دا سنہ. جو قرآن و سنت کا معیار ہے اس کے مطابق ہم کام نہیں کرتے ہیں, اور کافی ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹا کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافع ہو. تو ایک سمپل ایگزامپل میں اپنے کلچر کی دینا چاہتا ہوں یہاں پہ. ہمارے کلچر میں کیا ہے, مسجد کمیٹیز جو ہوتی ہیں, جو ہمارے اوقاف ہوتے ہیں, یہ ایکچولی اس کا ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے اوقاف کا اور مسجد کمیٹیز کا. تو ظاہر سی بات ہے مذہبی کام کرنے کے لیے یہ بنتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے یہ اب جو ہے برتن خریدتے ہیں, اور پھر وہ برتن جو ہے وہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی شادی ہوتی ہے, اور شادی میں بڑا اسراف ہوتا ہے, شادی میں جو ہے وہ بالکل اسلامک جو پرنسپلز ہیں ان کے منافی ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ وہاں سے اپنا انکم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. انسٹیڈ کی یہ کمیٹی جو ہے ایک لائبریری اسٹیبلش کرتی, یہ کمیٹی جو ہے ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرتی, یہ کمیٹی جو ہے یتیموں کے لیے جو ایک حق بنتا ہے سوسائٹی پہ اس کے لیے جو ہے اقدام کرتی. تو یہ وہ کام یوزولی نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ برتن خریدتے ہیں اور ایسی کچھ چیزیں خریدتے ہیں جو لوگوں کو شادی کے دوران جو ہے وہ کام آتے ہیں, اور پھر یہ وہاں سے کرایہ لیتے ہیں. تو اسی طرح کافی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوقاف ہوتے ہیں, جو مسجد کمیٹیاں ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی خریدتے ہیں, پھر وہاں پہ دکان وغیرہ وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں, پھر وہاں سے کرایہ لیتے ہیں, اور پھر تھوڑے تھوڑے کام بھی کرتے ہیں. میرا پوائنٹ جو یہاں پہ یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ ایکچولی اے پرائمری ریسپانسبلٹی آف این اوقاف اور اے مسجد کمیٹی کی وہ ایکچولی پراپرٹی اس طریقے سے ڈیولپ کرے, ایک بزنس سا اسٹیبلش کرے. ان کا تو کام ایکچولی یہ تھا کہ وہ جو مسجد کے فنکشنز ہیں, دعوت کا کام ہے, ایجوکیشن کا کام ہے, اور پھر جو ہے زکوٰۃ کلیکشن اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام جو ہے وہ ان پہ فوکس کرتے. بٹ ہمارا فوکس جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے, دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ہیئر. اٹ ہیپنز بیکاز وی ڈونٹ گین نالج بفور وی انٹر انٹو اے اوقاف کمیٹی اور انٹو اے مسجد کمیٹی. جب ہم لوکل سطح پہ اس سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں تو نالج کے بغیر داخل ہو جاتے ہیں, پھر ہم جو کام کرتے ہیں تو وہ اوبویسلی اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے, وہ جو تقاضا ہے قرآن و سنت کا اس کے مطابق نہیں ہوں گے. اسی طرح ہر جگہ جو ہے, اور کافی ساری جگہوں پہ, ہر جگہ اگر میں نہ کہوں تو ہر جگہ تو اب کچھ چیزیں ہو رہی ہے, لیکن کم سے کم لائبریری آپ نہیں دیکھیں گے, تعلیم کا اقدام کے لیے جو انتظامات ہیں وہ نہیں دیکھیں گے, اور جو زکوٰۃ کا انتظام ہے وہ نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ جو بیسک چیز ہے وہ مسنگ ہے, اور جو سپرفیشل یا فروعی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو جائز بھی قرار دیں تو وہ چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم دعوت کا کام کرتے ہیں, یا ایون اف اگر زکوٰۃ کا کام ہم کریں گے بھی, زکوٰۃ جو ہے وہ جمع کریں گے, بٹ وی ڈونٹ اسٹڈی واٹ ایگزیکٹلی زکوٰۃ از آل اباؤٹ. زکوٰۃ جو ہے یہ کنسیپٹ کیا ہے, اس کو کلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کا نصاب کیا ہے, اور پھر اس کو کس کس طریقے سے خرچ کرنا ہے, وہ سب چیزیں ہم اسٹڈی نہیں کرتے. یعنی کہ اگر آپ اپنے محلے میں دیکھیں گے, اپنے ایریا میں دیکھیں گے, تو جو زکوٰۃ کمیٹی ہے وہاں پہ جو رسپانسبل لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہاؤ مینی بکس ہیو یو ریڈ اباؤٹ دس ویری ایشو, زکوٰۃ ایشو, تو یوزولی جواب نہیں ہوگا. یعنی کہ سم پیپل آر دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ وٹ دس از آل اباؤٹ. دے فیل کہ ایک چیریٹی ہے, ایک طرف سے آ گیا اور دوسری طرف سے ہم نے اس کو پھینک دیا, تو دیٹ از آور رسپانسبلٹی. تو یوزولی اس کے ساتھ پھر انصاف نہیں ہوتا ہے, بیکاز وی ڈونٹ گین نالج اباؤٹ اٹ. ہم تو کام کرتے ہیں, زکوٰۃ کمیٹی میں داخل ہو جائیں گے, لیکن اس کے لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے, وہ ہم حاصل نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم دعوت کا کام کرتے ہیں, لیکن یوزولی دعوت کے لیے, دعوت ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, اٹ از ناٹ دیٹ وے سمپل. چونکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں, تو اینڈ دیٹ از اوبویسلی سیریس ایشو, اور اس کے لیے ایک پیغمبر کو کافی صدیوں کے بعد جو ہے بھیجا جاتا ہے. تو یوزولی یہی ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی صدیوں کے بعد, آلموسٹ 5-6 سینچریز کے بعد پروفٹ علیہ السلام کو, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے, اٹس اے سیریس کنسرن. اور اس کے لیے ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی دعوت کے جو تقاضے ہیں, جو پرنسپلز ہیں, جو میتھڈالوجی ہے, اینڈ آل دا اسٹیپ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ, دین وی کین گو ان دا مارکیٹ, وی کین گو ان دا سوسائٹی اینڈ ڈیلیور دا میسیج آف اسلام. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم پریکٹس بھی سوسائٹی پہ ہی کرتے ہیں, اور پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں
ان کا خمیازہ بھی سوسائٹی میں ہی یعنی کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے ہم اختلافات بھی پیدا کرتے ہیں، آپسی تصادم بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اصلاح کے بدلے میں زیادہ فساد جنریٹ کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز وی ڈو دعویٰ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا پرنسپلز دیٹ آر ان دا بیک گراؤنڈ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اسی طرح ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، درسگاہ وغیرہ یہ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، لیکن نالج ان کے بارے میں جو گین ہونی چاہیے تھی ہمیں، جو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے تھا، ہوم ورک ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ چلتے ہی نہیں ہیں، ان سے پھر جو ڈیلیور ہے وہ ہو نہیں پاتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی سی آور سوسائٹی. تو بیسک جو ایک کرائسس ہمارے سوسائٹی میں چل رہا ہے، اٹ از نالج کرائسس، اٹ از کرائسس آف گڈ ایجوکیشن، of being a good Muslim and participating in different activities after gaining knowledge. تو وہ ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ہم سے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی لمیٹیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اب میں کچھ مثالیں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عمل کرنا وداؤٹ نالج جو ہے یہ کافی مہنگا پڑ جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور اگر ہم تاریخ میں پھر دیکھیں گے، ہسٹری جو ہے وہ چیک کریں گے، تو ہسٹوریکل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بہت ہی بڑا کاسٹلی فینومینن ہے. فار ایگزامپل، یہ مثال میں نے شاید پہلے پروگرام میں بھی دی تھی، پہلے سیشن میں بھی دی تھی. عثمانیہ خلافت کے دوران جو ہے یہ پرنٹنگ کا سسٹم سامنے آ گیا، اس کو ڈیولپ کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے، اب اس سے پہلے تو ہاتھ سے لوگ کتاب لکھتے تھے. ایک جو بک شاپ ہوتا تھا وہاں پہ 2-3 بندے ہوتے تھے، یا اس سے کم، اس سے زیادہ، وہ ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے اور پھر وہ بیچتے تھے لوگوں کو. تو یہ طریقہ تھا ان دنوں. لیکن اس کے بعد پرنٹنگ کا سسٹم آ گیا. اب آپ جو ہے پرنٹر کے ذریعے سے کتابیں چھاپتے ہیں، تو اوبویسلی اٹ از اے اسپیڈی پروسیس. جہاں پہ آپ ایک کتاب لکھیں گے وہاں پہ آپ ہزاروں جو ہے وہ پرنٹ کے ذریعے سے سامنے لا سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں، پبلش کر سکتے ہیں. تو اب اس دور میں کہا جاتا ہے کہ کچھ جو اس دور کے عالم تھے، مفتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ واز ون آف دا ڈیزاسٹرز دیٹ دا مسلم ورلڈ فیسڈ. اس کی وجہ سے بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا مسلم ورلڈ کو، کیونکہ ایک دم سے جو باقی جو کمیونٹیز ہے وہ آگے چلی گئی، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا. چونکہ نالج کا سپریڈ ہونا جو ہے ایک فنڈامنٹل ہوتا ہے ایک سوسائٹی کی گروتھ کے لیے. تو اگر نالج سپریڈ نہیں ہو رہی ہے تو گروتھ انہیبٹ ہو جاتی ہے، گروتھ رک جاتی ہے. اب باقی جو کمیونٹیز تھی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور وہ اس سے مستفید ہو گئے. لیکن مسلمز جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی، اسکالرس نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اور وہ باقی کمیونٹیز سے پیچھے رہ گئیں، اور جس کا اثر آج تک ہم اب دیکھتے ہیں. کیونکہ جب ایک گیپ پیدا ہو جاتی ہے ہسٹوریکل لیول پہ، آپ باقی کمیونٹیز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر اس کو فل کرنا اٹ ٹیکس اے ہیوج اماؤنٹ آف ٹائم. کیونکہ جب آپ پھر آگے بڑھتے ہیں تو باقی کمیونٹیز آپ سے تیز آگے بڑھتے ہیں. تو دین یو آلویز ٹینڈ ٹو ریمین بیہائنڈ انلیس اینڈ انٹل سم تھنگ ہیپنز سو گریٹ کہ آپ ان کو جو ہے سرپاس کریں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا مسلم سوسائٹی میں. یہ جو فتویٰ تھا، یہ جو فیصلہ ہم نے سنایا، ہم نے تو عمل کی فتویٰ سنانے کی، لیکن اس کے لیے جو نالج ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمارا جو رجحان، چونکہ یہ ویسٹ سے آ گئی تھی اور اس کا اوریجن جو ماڈرن اوریجن ہم کہہ سکتے ہیں وہ ویسٹ میں تھا، برطانیہ اور پھر فرانس اور پھر امریکہ، باقی سب کنٹریز. تو اب وہ اس کے پیچھے لگ گئے. تو چونکہ وہ انہوں نے کالونیز بنائی تھی، مسلم ورلڈ کو انہوں نے کالونائز کیا تھا، تو ہمارا جو بھی وہ چیزیں کرتے تھے ہمیں پھر وہ نگیٹو لگتی تھی. تو ان اسٹیٹ کے ہم جذبات میں آ کے جذبات کو ایک طرف رکھ کے یہ سمجھتے کہ بھئی یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو. تو ہم نے اس کے تئیں بھی جو ہے ایک نگیٹو اپروچ اڈاپٹ کیا. تو اگین نقصان کس کا ہوا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فل مسلم امہ کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا. اٹ واز ناٹ ریلیٹڈ، اٹس امپیکٹ ڈیڈنٹ ہیو اٹس انفلوئنس آن some individuals or some Muslim countries. Across the board جو ہے مسلمز پہ اس کا بڑا اثر پڑا. اسی طرح ریجیکشن آف سیکولرزم، جو جدید دور میں ایک سیکولرزم کا ٹرینڈ بن گیا. اب سیکولرزم ہے کیا؟ اسینشلی اگر ہم کہیں گے سیکولرزم یہ ہے کہ بھائی
جو مذہب ہے وہ ہم ایک یونیفارم مذہب جو ہے اس کو جگہ نہیں دیں گے. آپ اپنی طرف سے زندگی گزارو، اپنے طریقے سے زندگی گزارو، ہم اپنی طریقے سے زندگی گزاریں گے. اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا، کیونکہ مغرب میں جو کافی لڑائیاں ہوتی تھی اس چیز پہ. پھر انہوں نے اتفاق اسی چیز پہ کیا کہ کوئی مذہب اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا پبلک ڈومین میں. تو ہم نے اس چیز کو کافی نگیٹیولی لیا. ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی جو سیکولرزم ہے یہ ایکچولی مذہب کو ہی ریجیکٹ کرتا ہے. اٹ وازنٹ essentially like that. فنڈامنٹل جو پرابلم ویسٹ میں تھی وہ تو اختلاف کی تھی مذہبی گروپس کے درمیان. اب اور مذہب کا بھی ایک نگیٹو رول تھا سوسائٹی میں ان دنوں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس سے دور رہنا چاہیے، اور جو پبلک پالیسی ہے، جو کنسٹیٹیوشن ہے، اس کو کسی ریلیجن کی بنیاد پہ ہم نے قائم نہیں کرنا چاہیے. اینڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اٹ واز اے گڈ آئیڈیا. ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم جہاں پہ ہم کلیکٹیولی مان لیجیے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ رہتے ہوں، وہاں پہ اگر ایک سیکولر سسٹم ہے تو ہمیں تو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ پرسنلی تو ہم ایٹ دی لیول آف دی کمیونٹی تو ہم ریلیجس پھر بھی رہ سکتے ہیں. ہم پہ تو یہ امپوز نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو اڈاپٹ کرنے ہوں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارا جو ریئیکشن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ایک آئیڈیالوجیکل تصادم ہم نے غیر ضروری طور پر سٹارٹ کیا ویسٹ کے ساتھ، جو which was not no right. اور ویسٹ کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہماری بن گئی. آج بھی یہ کہا جاتا ہے اسلام اور مغرب. As though there is in the West, in the Maghreb, there are no Muslims. In fact, there are great Muslim organizations working in the West. Scholars بہت بڑے ہیں جو ویسٹ میں کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک نیریٹو جنریٹ کیا کہ اسلام اور مغرب، جبکہ آج بھی یہ چل رہا ہے ایز دو اسلام از این ایسٹرن اینٹی، جیسے کہ یہ کوئی مشرقی مذہب ہے، جبکہ اسلام جو ہے یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے ہر کسی بندے کے لیے. تو یہ ایک پھر نقصان کی وجہ ہمارے لیے بن گئی، کیونکہ ہم کنفرنٹیشن میں ہر کسی کے ساتھ چلے گئے، جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو اسی طرح ہم لوکل لیول پہ آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ انگلش کے بارے میں ہمارا جو، یا فورن لینگویجز کے بارے میں جو ہمارا اپروچ رہا ہے وہ نگیٹو رہا ہے. یہ ایلین لینگویجز ہے، یہ ایتھیسٹک لینگویجز ہے، یہ سیکولر لینگویجز ہے، یہ اسلام کے خلاف لینگویجز ہے، ان کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. آل اسٹف دیٹ ہیپنڈ ڈورنگ دیز ایئرس. تو آج کل تو اب یہ نہیں ہے، لیکن نقصان ہونے کے بعد اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی انگلش تو ایک لینگویج ہے، وی کین یوز اٹ فار دا پروپیگیشن آف اسلام. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسلام کے خلاف ہی ہمیشہ استعمال ہونا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ یوز کرنے والا کون سا بندہ ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو ظاہر سی بات آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے. لیکن ہم نے ایک نگیٹو اپروچ اس کے بارے میں اڈاپٹ کیا. سیکولر ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے نگیٹو اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. ہمارے پاس جو ہے صحیح نالج نہیں تھی ان سب چیزوں کے بارے میں. بھائی اب کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، یا ایون جو ہیومینٹیز میں سبجیکٹس ہیں، سوشل سائنس میں سبجیکٹس ہیں، وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان میں کوئی بڑا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے بڑا چڑھا کے اس چیز کو پیش کیا کہ ایز دو اٹ از اے onslaught آف ایتھزم آن مسلمز. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں ہم نے کی، ہم نے یہ مذہبی بن کے کی. تو یہ میرا ایمفیسس اس چیز پہ ہے، ہم نے یہ سب چیزیں مذہبی بن کے کی، اور ان کی وجہ سے جو ہے کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا. اور ان کی وجہ سے بس مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو، بلکہ اسلام جو ہے، اسلام کا بھی ان کی وجہ سے نقصان ہو گیا، کیونکہ ہم نے مس ریپرزینٹ کیا اسلام کو. اسلام کے کچھ تقاضے ایسے نہیں تھے تو ہم نے ایز دو، جیسے کہ پرنٹنگ کے بارے میں ہے، انگلش کے بارے میں ہے، سیکولر ایجوکیشن کے بارے میں ہے، وومن ایجوکیشن کے بارے میں ہے، بذات خود سیکولرزم کے بارے میں ہے، ویسٹ کے بارے میں. تو اب اسلام تو ان کے کنفرنٹیشن میں پرنسپلی تھا ہی نہیں ایکچولی، لیکن ہم نے ایسے پیش کیا ایز دو اسلام ہیڈ اے انیٹ پرابلم ود دیز تھنگ، جیسا جبکہ ایسا نہیں تھا. تو اسلام جو ہے وہ مس ریپرزینٹ ہو گیا. لوگوں نے پھر اسلام بھی نہیں سمجھا صحیح طریقے سے، کیونکہ ہم نے پریزنٹ غلط طریقے سے کیا. اگر ہم پیور اسلام کی میسیج ان تک پہنچاتے تو دیٹ واز اے ڈفرینٹ تھنگ. ہم سائنٹیفک اپروچ جو قرآن سنت میں دکھتا ہے، نالج پہ ایمفیسس، سوشل ورک پہ ایمفیسس، اکنامک پراسپرٹی پہ ایمفیسس، جو کہ قرآن و سنت میں چیزیں سامنے آتی ہیں ان پہ ہم ایمفیسس کرتے تو پھر یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہم مسلمان بیکورڈ رہ گئے، کیونکہ ہم نے اچھی چیزوں کا انکار کیا. ہم نے پہلے کہا کہ ٹی وی جو ہے یہ ایک دجالی کام ہے، یہ دجال ہے، اور اٹ از دیٹ ون آئیڈ دجال. اور پھر آج ہم سب لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ٹی وی کا. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ وین وی ہیو اے فینومینن deeds without knowledge, actions without knowledge,
proper understanding, then there will be downfall of not only Muslims but even of Islam. اسلام کی امیج جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گی, وہ خراب ہو جائے گی, اور سوسائٹی جو ہے وہ ایسے مذہب کو پھر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گی. جب ہم اوبویسلی ایک غلط آئیڈیا لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر توقع کریں گے کہ غلط آئیڈیا کو وہ اچھا سمجھے, تو یہ تو حماقت بن جائے گی ہماری طرف سے. تو بہرحال this has had serious consequences for Muslims as well as for the religion of Islam, جو کہ سیریسلی اوائڈ ہونا چاہیے تھا. تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. It was our third reason, in fact, that we go for deeds without knowledge, جو کہ ایک ڈیزاسٹر بنتا ہے ایک ریلیجن کے لیے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.